بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے واقعے کا نام ہے کون بڑا سخی۔ تین سخی لوگوں میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک نے کہا، ہمارے زمانے میں سب سے بڑے سخی قیس بن سعد ہے، جو عرب کے ہوشیار اور صاحب رائے لوگوں میں سے تھے اور سخاوت میں مشہور و معروف تھے۔ دوسرے نے کہا، نہیں، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے سخی عبداللہ بن جعفر ہے، جن کی سخاوت کے بہت سے لوگ قائل تھے۔ تیسرے نے کہا، ہمارے زمانے کے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے عرابہ اوسی ہے، جو مدینہ منورہ کے رؤساء اور سادات میں سے تھے اور فصاحت و بلاغت میں شہرت رکھتے تھے۔ ان کا یہ باہمی اختلاف جب خاصا زور پکڑ گیا تو کسی نے انہیں یہ رائے دی کہ تمہیں چاہیے کہ تم تینوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے سخی کے پاس جائے اور ان سے کچھ مانگے، پھر جو وہ سخاوت کرے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون بڑا سخی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جس نے عبداللہ بن جعفر کے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی سواری پر سفر پر جانے کے لیے سامان سفر رکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، میں بھٹکا ہوا مسافر ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس وقت عبداللہ بن جعفر سواری پر پاؤں رکھ چکے تھے۔ انہوں نے پاؤں رکاب سے کھینچا اور کہا، یہ سواری سامان سمیت لے لیجئے۔ اس آدمی نے وہی سواری لے لی جس پر ریشم کی بہت سی چادریں اور 2000 دینار تھے، اور جس نے قیس بن سعد کے بڑے سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ان کے پاس پہنچا۔ قیس بن سعد گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ آدمی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ان کی لونڈی باہر نکلی اور کہا، وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ اپنی آمد کا مقصد بتائیے۔ اس نے کہا، میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، میں ان کے در پر اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ میری مدد کرے اور میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ لونڈی نے کہا، آپ کی حاجت پوری کرنا میرے لیے انہیں بیدار کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ پھر وہ اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹی تو اس کے پاس 300 دینار کی ایک تھیلی تھی۔ اس نے وہ تھیلی اس شخص کو پکڑائی اور بولی، آپ اونٹوں کے باڑے میں جائیے، ان میں سے اپنے لیے ایک سواری پسند کر لے اور پھر اس پر سوار ہو کر اپنی راہ لے لیجئے۔ آدمی نے مال اور سواری لی اور چلا گیا۔ جب قیس بن سعد بیدار ہوئے تو لونڈی نے ان کو نووارد کی آمد اور اسے دینار اور سواری دینے کے بارے میں آگاہ کیا۔ قیس بن سعد نے جب یہ سنا تو اس لونڈی کے فیصلے سے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ جس شخص نے عرابہ اوسی کے زیادہ سخی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ جب عرابہ اوسی کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ نابینا ہو چکے تھے اور 2 غلاموں کے کندھوں کا سہارا لے کر گھر سے مسجد جا رہے تھے۔ اس نے پہنچ کر کہا، اے عرابہ، میں بچھڑا ہوا مسافر ہوں، آپ کی نوازش کا طلبگار ہوں۔ انہوں نے کہا، ہائے افسوس، بخدا حالات نے عرابہ کے گھر ایک درہم بھی نہیں چھوڑا، لیکن بھتیجے تم یہ دونوں غلام لے لو جو مجھے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، میں آپ کے دونوں کندھوں کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا۔ عرابہ اسی نے کہا، بخدا یہ آپ کو لینے پڑیں گے، اگر آپ نہیں لیتے تو یہ دونوں میری طرف سے آزاد ہے۔ اور یہ کہتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے کندھوں سے کھینچ لیا۔ بعد میں وہ کبھی اس دیوار سے ٹکراتے اور کبھی اس دیوار سے، یوں ہی گرتے پڑتے جب اپنے گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر زخموں کی کئی نشانات پڑ چکے تھے۔ جب یہ تینوں اپنے سخی کا امتحان لینے کے بعد جمع ہوئے تو سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی ہے۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔